اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. معزز سامعین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بے شمار پیغامات سنائے. انہی پیغامات میں سے ایک رب کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے پیارے نبی سے کہا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے. کیا کہنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ لوگ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں. بھائیوں، ہدایت، کامیابی، عزت اور حصول جنت، ہدایت، کامیابی، عزت اور حصول جنت، یہ چاروں چیزیں نصیب ہوتی ہیں اس آدمی کو جس کی زندگی اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے. ہاں، ہدایت کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. سمجھو تم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہو، تابعداری کر رہے ہو، تمہارے فیصلے، تمہاری باتیں، تمہاری حرکتیں، تمہاری عبادات، تمہاری دعائیں اللہ رسول کی اطاعت پر ہوتی ہیں، سمجھ جاؤ تم ہدایت پر. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور رسولوں کا کام بتایا گیا، تم اطاعت کرو گے تم ہدایت پر آ جاؤ گے. ہاں، رسولوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسولوں کا کام اتنا ہوگا، تم تک پیغام پہنچا دیا جائے گا. یہ قرآن ہے، قرآن کا پیغام تم کو دے دیا جائے گا. اطاعت کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، یہ تمہارے ذمے. منمانی کرنا ہے تمہارے ذمے. رب چاہی زندگی گزارنا ہے تمہارے ذمے. لیکن ہدایت کا جو تعلیمات ہے، ہدایت کے پیغامات رسول تم تک پہنچاتے ہیں. اب معیار ہماری زندگی کا یہ بتانا ہے اور یہ بنانا ہے کہ ہماری زندگی اللہ رسول کی اطاعت پر ہوگی. اگر سمجھو اطاعت پر ہوگی، اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اطاعت پر ہوگی تو تم کیا رہو گے؟ ہدایت پر رہو گے. اس پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے. چند الفاظ ہیں، شاید سننے میں بہت مشکل ہے، اطاعت، ہدایت، یہ سارے ایک ہی وزن سے، لیکن بھائیوں یاد رکھو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی نصیب کرتے. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی زندگی پر ہماری زندگی ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں ملے گی. ہاں، سورہ نور میں بہت ساری باتیں تھیں جن میں سے ہم کل سنا. اس میں سے اہم بات لوگوں سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. کوئی ہے جو رسول کو جو ہے بے ادبی سے بلاتا، رسول کو بے ادبی سے بلاتا. جیسے کہ نارمل ہم ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں، ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا صحابہ کرام کے درمیان جو لوگ اس طریقے سے بلاتے تھے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عاجزی، ان کے ساری سب چیزوں سے بھری تھی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ رسول کو ہم اسی لہجے میں بلائیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اسی انداز میں کریں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے دوسروں کا تذکرہ کرتے ہیں. رسول کا مقام مقام ہے، رسول کا مقام مقام ہے. بھائی، جب بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا
اللہ نے مومن بندوں سے کہا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ رسول کا مقام عزت و احترام سے انہیں بلانا تم پر ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی عاجزی سے ہوگی، انکساری سے ہوگی، تھوڑا بھی جو ہے ان کے اندر تکبر، یہ ساری بڑائی چیزیں نہیں ہوگی، لیکن اطاعت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے ان کا احترام بھی کرے۔ کیا کرنا ہے؟ احترام بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح طور پر ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان بھائیوں سورہ نمبر 25 ہے۔ سورہ نمبر کیا ہے؟ 25۔ اس میں آپ تقریباً آپ پڑھیں گے تو 90 پر 60 ہی آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 90 پر 60۔ سورۃ الفرقان ہے کیا؟ سورۃ الفرقان، فرقان کہتے کسے ہیں؟ فرقان کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں فرقان، سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں فرقان، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں فرقان۔ اللہ نے اس سورت کا نام فرقان رکھا اور کہا یہ فرقان کو ہم نے نازل کیا۔ یہاں فرقان سے مراد صرف سورۃ الفرقان نہیں، قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے مبارک کتاب کو نازل کیا، مبارک کتاب کو نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، تاکہ وہ بندہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ بھائیوں اس صورت میں دو چار باتیں ہم جانیں گے جو بنیادی طور پر 90 پر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ فرقان اور یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے سچائی اور برائی میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ کبھی زندگی میں مایوس ہو گئے، کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہے جسے آپ حل نہیں کر سکتے، لوٹو قرآن کی طرف، لوٹو قرآن کی طرف، وہ تمہیں طریقہ بتائے گا حق کیا ہے، برائی کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھا لو، تجارت کے بارے میں یا زندگی میں کچھ ایسے حادثات جو انسان فیصلہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، طلاق اور پردے کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، سب کے بارے میں قرآن مجید پیغام دیتا۔ صرف اتنا نہیں، گزرے ہوئے اقوام کے تعلق سے غلط نظریات آ گئے، لوٹو قرآن کی طرف، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ساری چیزوں کو واضح کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اس قرآن کو بھول گئے، لیکن بہت سارے لوگوں کی باتیں ہم سن کر کے لوگوں کے ہو لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس قرآن کو تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ رب العالمین کے کلام کے آیات اور اس کی نشانیوں اور اس کے تعبیرات، اس کے تفاسیر کو سمجھنے کی صلاحیت ہماری نسلوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ علم نافع ہماری زندگی میں اور ہماری نسلوں میں نصیب فرمائے، آمین۔ بھائی اس صورت میں اور کیا بات ہے؟ اس صورت میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، 17 اور 18 میں اس صورت کی شروعات ہوئی ہے اللہ کے ذات سے، کہ اللہ کی ذات واحد ہے جس کے نہ کوئی اولاد ہے، جس کے نہ کوئی رشتہ دار ہے، ساری چیزوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 17 اور 18 میں کہا گیا کہ زمین میں جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسروں کو پکارتے ہیں، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کی تابعداری کرو گے، حشر کے دن شیطان جو ہے ہاتھ اٹھا دے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا، تو دیکھو غور سے سنو کیا انجام ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے جتنوں کی عبادت کی جا رہی، جتنوں کی زمین میں عبادت کی جا رہی، جتنوں سے دعائیں مانگی جا رہی، جتنوں کے قدمے چومے جا رہے ہیں،
عبادت کے نام پر اللہ رب العالمین نے کہا قیامت کے دن ساروں کو جمع کیا جائے گا، ساروں کو جمع کیا جائے گا. وہ پتھر کی شکل میں بھی ہوگا، وہ سانپ کی شکل میں بھی ہوگا، وہ انسان کی شکل میں بھی ہوگا، کوئی بھی شکل اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے سب کو جمع کیا جائے گا. ہاں، جمع کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ کہا جائے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ ان سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے جس کی عبادت کی جا رہی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم جو ہے ہدایت سے جو ہے ان کو الگ کیے؟ جواب کیا ہوگا معلوم؟ بھائیوں، وہ دن ایسا ہوگا انسان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پیر بات کریں گے، انسان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، دیگر مخلوقات گواہی دیں گے، پتھر بول پڑیں گے، جانور بول پڑیں گے. حشر کا یہ عالم ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، مخلوقات کو زبان دی جائے گی، انسان کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے آنکھ گواہی دیں گے، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے. منظر کیا ہوگا اس حشر کا جب پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا؟ اللہ اکبر. جواب سنو، وہ ساروں کے جواب سنو. اللہ نے کہا وہ سارے کیا کہیں گے؟ قالو، سب مل کر کے کہیں گے. قالا بولتے ایک کو، قالو جتنوں کی عبادت کی جا رہی تھی سب بول پڑیں گے. کیا بولیں گے؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. اس کی تعریف بیان کریں، اس کی تعریف بیان ہوگی، اللہ کی تعریف بیان ہوگی. سب کے سب مل کر کے بلائیں گے. قالو، سب کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، کبھی بھی ہم تجھے چھوڑ کر کے ہمیں اپنا اولیاء بنا بول کر کے کبھی کسی کو ہم بولیں. کیا عالم ہوگا، وہ پتھر بولے گا ہمارے خلاف، جس پتھر کے بھروسے میں ہماری زندگی گزرے گی. کیا عالم ہوگا، جس ڈوری کے درمیان ہماری زندگی گزرتی ہے وہ ہمارے خلاف بول بیٹھے. جس انگوٹھی کی بنیاد پر عقیدے ہمارے چل رہے تھے، حشر کے دن ہمارے لیے خلاف وہ انگوٹھی وہ کھول دے. کیا منظر ہوگا. جس آدمی کو ہم اپنا رہنما سمجھتے تھے، ہم اپنا رہنما سمجھتے تھے، امیر سمجھتے تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، قیامت کے دن آ کر کے ہمارے خلاف کو یہ بول دے وہ آدمی، کیا منظر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں مالداری کی زندگی، دکھاوے کی زندگی نہیں، بس عافیت والی اور تجھ کو راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما دے. تجھے راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما دے اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اور اس کے بعد اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کہیں گے وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ، یہ تو صرف دنیا کے لیے چند دنوں کے لیے دی گئی چیزیں تھی. وَآبَاءَهُمْ، ان کے باپ بھی، وہ بھی، حتیٰ نسوا الذکر، وہ لوگ تیری نصیحت کو بھول گئے تھے، تجھے بھول گئے تھے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ بڑی ظالم قوم ہے جو تیری بات کو بھول گئی. کیا افسوس، کیا منظر، کیا بے عزتی. جس پر بھروسہ کیا وہی ہاتھ چھوڑ دیا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر چلو. حشر کے دن بھی اللہ رب العالمین کی معیت ہوگی، نصرت ہوگی، دیدار ہوگا، اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جنت کے وارث ہوں گے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. آمین بولے ہم سے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. ہاں، اب بہت سارے لوگوں کے سوالات کیا ہیں کہ مشرکین ہمارے درمیان بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، بنا مذہب بنا مسلک کے تفریق کیے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے. سوال یہ کرتے ہیں وہ وفات پانے کے بعد، زندہ پن میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، مر جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں وہ بڑا اچھا تھا نا، نیک تھا نا، کیا اس کی مغفرت ہوگی، اس کے اعمال کا بدلہ کیا ہوگا؟ کرتے نہیں کرتے. جب تک وہ زندہ رہتا ہے کبھی اس کی اصلاح کی فکر ہمیں نہیں ہوتی. جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کی اچھائیاں سوچ کر کے ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑا نیک تھا نا، بہت اچھا تھا نا، اس کے بارے میں شاید جنت دے دی جائے گی. نہیں، باتیں ہوتی نہیں ہوتی. اللہ کا کلام دیکھو کیا کہتا ہے. اللہ کا کلام دیکھو
کہ جو آدمی وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جس بندے کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کے ملنے سے ایمان نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان نہیں ہے، لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، اور فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے، وہ تکبر بھی زندگی میں کیے رہیں گے، سب کرے رہیں گے، لیکن آخرت پر ان کا ایمان نہیں۔ دیکھو ایمان کمزور تھا، آخرت پر ایمان نہیں۔ بنیادی جو ایمان کی بنیادی چیزیں اللہ کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے، ان کے لیے ان کے ایمان میں جو کمی تھی، وہ دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں گے، ان کے لیے ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ وہ جتنا کام کیے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے سارے اعمال پیش کریں گے، بہت اچھائیاں جمع ہوگی، لیکن آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوگا، رب پر ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ سارے بڑے بڑے اعمال، حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے بہت سارے حقوق ادا کیے ہیں، بہت ساروں کی دیکھ بھالی کیے ہیں، سب اعمال جمع کیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ان اعمال کا کیا جائے گا؟ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان اعمال کو ذروں کی طرح بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ان اعمال کو ذروں کی طرح بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ ہوا منصورہ کہتے کسے معلوم؟ آج کل تو شاید ہم دیکھتے نہیں، بہت آج بھی شاید جہاں پر جو ہے شیٹ کے گھر ہے، وہاں دیکھیں سورج کی روشنی جو پڑتی ہے، سورج کی روشنی گھر کے اندر آتی ہے، باریک سوراخوں سے آتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اس دھول سے کھیلنے لگتے ہیں، بہت دھول نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں ہوا منصورہ۔ ان کے اعمال ویسے اڑا دیے جائیں گے جیسے کوئی ان کی حقیقت نہیں، ویسے ذراتوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے جن پر ہواؤں پر ان کے کچھ اثرات نہیں، ان کے کچھ اثرات بھی نہیں ہے ان کی زندگی پر۔ کیا کریں گے وہ سورج کی روشنی سے جو تمہیں دھول نظر آتا ہے؟ کچھ کر پائیں گے؟ نہیں، صرف اڑتے ہیں، ہمیں ایسے نظر آئے گا جیسے کھیلتے۔ اللہ نے کہا ان کے اعمال ویسے اڑا دیا جائے گا جیسے کہ سورج کے ذراتوں میں نظر آنے والے ذرات۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں جب تک انہیں زندگی دی ہے ان پر دعوت کا کام کرنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرما دے، بجائے اس کے ان کے مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی بھی اصلاح اور ان کی بھی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے بعد یہ کافروں اور مشرکین کا اعمال کا بدلہ تو ہوگا۔ ہاں بعض لوگ ہوں گے جو حشر میں کھڑے ہو کر کے بڑے افسوس کریں گے، بہت افسوس کریں گے۔ کیا افسوس کریں گے وہ لوگ؟ کیا افسوس کریں گے؟ کہیں گے کاش ہم جس کو دوست بناتے تھے، ہم جس کو دوست بناتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہوتا تو بہت اچھا۔ دوستی کا معیار، دوستی کا معیار آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس آدمی کو میں دوستی نہ کرتا، اس آدمی سے جو ہے میں دوست نہ رکھتا، اتنا اچھا ہوتا کہ میں جو ہے میں بھی درست ہو جاتا اور اس کی گمراہی بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں آج ہمارا سماج، ہمارے نوجوان بہت سارے بگڑتے ہیں جن کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک بہت بڑا سبب برے دوست ہے، بری صحبت ہے، بری صحبتیں، جس وجہ سے برے دوستوں کے ساتھ رہ کر برائیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، برائیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ حشر میں افسوس کرنے کے بجائے آج ہی دنیا میں یا اپنی دوستی بدلے یا دوستی کے معیار کو بدلے، یا اپنی دوستی کو بدلے یا دوستی کے معیار کو بدلے۔ دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا معیار وہ ہوگا جسے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ جو دو دوست صرف ملتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، الگ ہوتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنہیں حشر میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، ایسے دو دوست جو صرف کس کے لیے ملتے ہیں؟ اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ جدا ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کس لیے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں یہ دوست لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ویسے مخلص دوست نصیب فرما دے، ویسے اچھے دوست نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دوستی ایسے لوگوں سے کر دے جن کی دوستی دنیا میں بھی عافیت کا سبب بنے، جنت میں بھی جو ہے عافیت کا سبب بن جائے، دخول جنت میں بھی ہمارا سبب بن جائے، عرش کے سائے میں بھی ہمارا جو ہے
نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں ویسی دوستی نصیب فرما دے. اور اس کے بعد ظالم لوگ جتنے آج دنیا میں بہت آوازیں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ان کا منظر کیا ہوگا حشر، ان کا منظر کیا ہوگا حشر. دیکھو اللہ نے کہا کہ جس دن رحمان اپنے فیصلے اور فرشتوں کے ساتھ اتر جائیں گے، اس دن تم دیکھو گے ظالم لوگ جو زمین کو ظلم سے، فتنوں سے، فساد سے بھر رہے ہیں، وہ کہیں گے اللہ اکبر، کاش کہ ہم یہ حرکت نہ کرتے. اور ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو انگلیاں ہوتی ہیں ان انگلیوں کو اپنے دانتوں کے بیچ میں چبائیں گے. بھائیو آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کوئی دانت کترتا ہے، کوئی انگلی کترتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، کوئی جو ہے چمڑا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ڈگمگانے لگتے ہیں، متحرک ہو جاتا ہے. اس میدان محشر میں وہی کیفیت ہوگی جو زمین پہ ظلم برپا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ سے کچھ مانگو یا مانگو نہ مانگو، لیکن یہ چیز مانگو، یا اللہ ہمیں حشر کے رسوائی سے بچا کر کے رکھ دے، ہمیں حشر کی رسوائی سے بچا لے. سارے لوگ ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، ان کے سامنے ہمارے جو ہے برے اعمال جو اٹھا کر کے پیش کیے جائے، کیا منظر ہوگا اس وقت. اللہ ہمیں حشر کی رسوائی سے بچا لے. اور یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، غلط فیصلے آدمی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس سورت کے آیت نمبر 40 پر 3 کو پڑھیں. کیا ہے آیت نمبر 40 پر 3 سورہ فرقان آیت نمبر 40 پر 3. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم لوگ تمہاری خواہشات کو اپنا معبود سمجھ لیے تھے؟ دل بولا نماز پڑھ لی، دل بولا دعا کر لیا، دل بولا فرائض کی پابندی، دل بولا چھوڑ دیے. بھائیوں یہاں دل کی بات نہیں، زندگی میں رب کی بات چلنی چاہیے. آج ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، وجہ یہ کہ ہمارے نفس کے فیصلے ہوتے ہیں، اپنے خواہشات کے فیصلے. اللہ نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ اپنے نفس کو معبود بنا لیے؟ نفس جو بولے گا وہ کریں گے، نفس جیسے بولے گا ویسے کریں گے. نفس کو معبود بنانا ایک جرم عظیم ہے. یاد رکھو ہوگا کیا، ہوگا کیا جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. بھائیوں یہ بات یاد رکھو، زندگی آزمائش کی جگہ ہے، قربانیوں کی جگہ ہے. ہم نفس پرستی نہیں کریں گے. نفس پرست آدمی کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. کیا یہ بیوقوف لوگ سنائی نہیں دیتا ان کو؟ عقل والے نہیں ہیں جو نفس پہ چل رہے ہیں، نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں. یہ لوگ ہیں کیسے جو نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں؟ انہم الا کالانعام. ان کی زندگی گویا جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل السبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو نفس پرستی میں زندگی گزارتا ہے. اس سے بدتر جانور. قرآن کی تعبیر، میری بات نہیں، قرآن کی تعبیر. کالانعام، چوپائے جیسے ان سے بدتر ہے اپنی نفس پرستی پر چلنے والا. اللہ ہمارے خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں من چاہی نہیں رب چاہی زندگی دے دے. اللہ ہمیں من چاہی زندگی نہیں چاہیے، اللہ رب چاہی زندگی نصیب فرما دے. اللہ سے دعائیں کرو، یہ دعائیں ہیں مانگنے کی. بلڈنگ، گاڑیاں، روزی تو مل جائیں گے اپنے حصے کے رہی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ سے مانگ کر کے لینا. ہدایت اللہ سے مانگ کر کے لینا، علم اللہ سے مانگ کر کے لینا، اور عقل اللہ سے مانگ کر کے لینا. اللہ کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہدایت اللہ سے مانگ کر کے لینا. مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ یہ بڑی بڑی چیزیں ہمیں مانگنے کی توفیق دے. یہ چھوٹی بہت چیزیں دنیا کے لیے ہم مانگتے ہیں وہ مل جائیں گے اپنے حصے کی رہی. اللہ ہمیں بڑی بڑی چیزیں مانگنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے. اس کے بعد دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، مانگتے نہیں، مانگتے ہیں. نیک بندوں کے تعلق سے اللہ نے یہاں کچھ باتیں بیان کی اسی صورت میں، اور انہیں کہا گیا عباد الرحمان. یہ کون ہے؟ رحمان کے بندے عباد الرحمان ہیں. عباد الرحمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
دیکھو بھائی، یہ عباد الرحمان اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہاں بیان کی جائے. اگر یہ کیفیت ہماری زندگی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر لو. جیسے سلیمان علیہ السلام نے اپنی نعمتوں کو جو ہے یاد کر دے تو اللہ کا شکر ادا کرو. عباد الرحمان کی کیفیات کو سنو، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا عباد الرحمان کون؟ نمبر 1، جو چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ. چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، نہ تکبر ہے نہ حسد ہے، کچھ نہیں. ان کی زندگی مسافرانہ زندگی ہوتی ہے، عاجزانہ زندگی ہوتی ہے، انکساری والی زندگی ہوتی ہے. ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ سامنے والے کوئی تکبر کر رہا ہے. پہلی چیز. نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگوں سے زیادہ الجھتے نہیں ہیں، جاہل لوگوں سے زیادہ الجھتے نہیں ہیں، بیکار کی باتوں میں زیادہ پڑتے نہیں ہیں. بہت سارے ہوں گے جو جہلا آپ کو ادھارنے کی، للچانے کی کوشش کرو گے، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں جاہل لوگوں سے زیادہ الجھتے نہیں. ہوگا کیا؟ جاہل کو آپ ایک سمجھانے کی کوشش کریں گے، 2 گالیاں آپ کو تحفے میں نصیب کرے گا. ایک اچھی بات بولنے کی کوشش کرو گے، 2 گالیاں آپ کو تحفے میں دے گا. ایک اور اس گالی پر آپ تبصرہ کریں گے اور 4 گالیاں نصیب کرے گا. اللہ نے کہا جاہلوں سے بات ہوگی، بات کر سکتے ہو کرو، جب جھگڑے تک بات چلے جائے سلام کر کے آگے نکل جائے. کیا کر کے؟ سلام کر کے. بہت سارے ہوتے ہیں کبھی فون کر دیے، گھنٹے گھنٹے باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں بےہودہ باتیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ سنبھال سکو تھوڑی دیر نہیں، مخاطبہ اور مجادلہ تک بات جا رہی ہے، السلام علیکم بولو، بس پڑھنا نہیں ہے زیادہ جھگڑوں. اگر آپ سنو گے اور اس پر اور باتیں کرو گے اور مرچ مسالہ ہو کر بات بڑی بن جائے. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو جاہلوں سے زیادہ بیکار کی باتیں نہیں کرتے، سلام کرتے ہیں، اپنی بات ختم کرتے ہیں. کتنی چیز ہوئی؟ 2 چیز. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جب وہ رات گزارتے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں کس میں؟ 2 چیزوں. کتنوں میں؟ اللہ نے کہا سجدا وقیاما. ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہنا پسند کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اللہ یہ عظیمت والے کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ کرتے کیا ہے؟ اتنے کام تو کر لیے اور اپنی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یا اللہ کسی بھی طریقے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اس سے بچائے دعا ہے جی، یاد کر لو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان عذابها کان غراما. وہ ایسی عذاب ہے جو چمٹ کر رہنے والی. غراما کہتے ہیں کسے؟ چمٹنے والی کو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں چپچپاہٹ والی، آپ کو چھوڑیں گی نہیں، لگ جائے تو لگ جائے گی، اس ہاتھ سے نکالے گے یہاں لگ جائے گی، یہاں سے نکالو گے یہاں لگ جائے گی. جہنم کے عذاب کے تعلق سے کہا گیا یہ پیچھے پڑنے والی عذاب ہے، چھوڑنے والی عذاب نہیں. جب تک سزا نہ کاٹو گے، بھاگتے رہو گے، تمہیں جہنم میں عذاب دی جائے گی، چمٹنے والے عذاب. تو یہ نیک بندے اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے. اور کیا کریں گے؟ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے لیے خرچ کریں گے، ایسے نہیں کہ گھر میں ساری چیزیں ہیں سب دے کر کے غربت اور افلاس میں بیٹھ جائیں گے، ایسے بھی نہیں. اسراف کریں گے جس میں نہ جو ہے انفاق، جس میں نہ جو ہے اسراف ہوگا، جس میں نہ تبذیر ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں جتنا حق ہے اتنا نکالنے کی کوشش کریں گے. اور ان کی بہت اہم کیفیت اللہ نے بتائی کہ دعا کریں گے لوگوں سے پہلے نہیں. کس سے مانگیں گے؟ پہلے اللہ سے مانگیں گے. عباد الرحمان کی کیفیات ہے. کبھی زندگی میں یا کبھی وقت ملے قرآن میں تلاش کرو نیک بندوں کی صفت کیا ہے. نیک بندوں کی صفت کیا ہے؟ 10 سے 15 صفت جمع ہو گئے. کوشش کرو ایک ایک صفت پر اترنے کے لیے، کوشش کرو ایک ایک صفت ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہمیں عباد الرحمان بننا ہے، ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے. مسلمان بننے کے لیے قرآن نے کیا قوانین بتائے ہیں، مومن بننے کے لیے کیا قوانین بتائے ہیں، عباد الرحمان بننے کے لیے کیا قوانین بتائے ہیں، اس کو جمع کرو.
जमा करके कोशिश करो कि एक एक सिफत हमारी जिंदगी में आ जाए, वो एक एक दुआएं हमारी जिंदगी में आ जाए, वो एक एक इबादत हमारी जिंदगी में आ जाए जिनके ताल्लुक से कुरान मजीद ने तारीफ की है। हम भी तारीफ के मुस्तहिक बनना है, नहीं बनना है। कुरान उन्हीं की तारीफ करता है जो काम के होते हैं, नाम के नहीं। कुरान उन्हीं की तारीफ करता है जो काम के होते हैं, नाम के नहीं। इन सिफात पर आप उतरेंगे, इन सिफात पर हम उतरेंगे, हमारा शुमार भी इबादुर रहमान में हो जाएगा। शर्त यह कि हमें ये सारे काम करना है। बस खानदान, नसब, नाम, ओहदा सब बाद में। इस्लाम उन्हीं की कदर करता है जो आदमी काम का होता है। और इसके बाद और कैफियत क्या होगी? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी नफ्स को कत्ल नहीं करेंगे, किसी नफ्स को कत्ल नहीं करेंगे, जिना जैसी हरकतें नहीं करेंगे, जिना जैसी हरकतें नहीं करेंगे, हमेशा अल्लाह के अजाब से डरते रहेंगे। और क्या करते रहेंगे? हमेशा तौबा करते रहेंगे, ईमान के बारे में सोचेंगे, अमलियात में आगे रहेंगे, अच्छे अमाल आगे रखेंगे। और अल्लाह ने कहा जो बंदा तौबा करता है हम उसकी तौबा को कबूल करते हैं। यहां तक बात हो गई। इनके अमाल में से एक आखिरी दुआ, बेहतरीन दुआ, जिंदगी बदलने वाली दुआ। अपने बच्चों को बचपन से याद करवाओ। नौजवान है वो चाहिए इन दुआओं की पाबंदी करे। अल्लाह ने कहा ये नेक बंदे इबादुर रहमान एक दुआ करते हैं जिसकी तासीर जिंदगी में रोनुमा होती है, जिनकी तासीर जिंदगी में रोनुमा होती है। भाइयों, ये वो दुआ है जो मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तकरीबन उनके जो है कमसिनी में याद करवा दी जाती है। असातिज़ा बाकायदा बच्चों से तालीम देते हैं, बच्चों को ये कहते हैं इन दुआओं की पाबंदी करो, यहां से पढ़कर जाने के बाद भी आराम और सुकून से रहोगे। क्या दुआ है? अल्लाह ने कहा नेक बंदे दुआ करते हैं। क्या दुआ? बहुत सारों को याद है, बहुत सारों को याद नहीं। याद करने की कोशिश करो, ज्यादा लंबी दुआ नहीं। क्या दुआ है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बहुत बेहतरीन दुआ है, बहुत बेहतरीन। हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। तर्जुमा क्या है? देखो, रब्बना, ऐ हमारे रब, हब लना, हमें नसीब करना, हमें अता कर दे, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन, कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा अहले खाना मेरे लिए आंखों की ठंडक वाला बन जाए, मेरे लिए आंखों का सुकून वाला बन जाए। मेरा खानदान मेरे लिए आंखों में कांटा वाला नहीं, मेरे बच्चे मेरे लिए आंखों का सुकून हो, मेरी बीवियां मेरे लिए आंखों का सुकून हो, मेरे अहले खाना मेरे आंखों का सुकून हो। या अल्लाह, मेरे घर वालों को मेरे लिए आंखों का ठंडक बना। और वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, या अल्लाह मुझे मुत्तकियों का इमाम बना। किसका इमाम बना? मुत्तकियों का, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। जरूरी नहीं इमाम कहते हैं यहां पर जो खड़े होकर के इमामत करते हैं। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, आप आपके घर के सरपरस्त हैं, आप आपके घर के इमाम हैं कि अल्लाह ने आपकी बीवी बच्चों को मुत्तकी बनाया, आप उनके सरदार हैं। आप पर रहनुमाई की फिक्र आप पर होनी चाहिए। हाँ, कल के दिन आपकी बीवी, आपके बच्चे गुनाहों में मुलव्विस होंगे, आपको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, या अल्लाह मुझे तो मुत्तकी बना तो बना, मेरे घर वालों को भी मुत्तकी बना दे और मुझे मुत्तकियों का इमाम बना। पढ़ेंगे इस दुआ को, बच्चों को याद करवाओ ये दुआ। आज हमारी जिंदगी के अज़दवाजी मामलात, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में खानदान में जो बगावतें, खानदान का इंतशार, नफरतें, दुश्मनियां, ये सारी चीजें हो क्या रही हैं कि शौहर के लिए दुश्मन उससे बीवी से बढ़कर के कोई नहीं, बीवी के लिए दुश्मन उससे शौहर से बढ़कर के कोई नहीं। भाइयों, मिजाज ऐसा बन गया हमारे माशरे का, बीवी बगावत करती है शौहर के पीछे। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि शौहर की आंखों की ठंडक बीवी बन रही, बीवी की आंखों की ठंडक शौहर बन रही। नतीजा क्या होता है? समाज बिखरा पड़ा हुआ है हमारा। शौहर अल्लाह के रास्ते में है, बीवी नाफरमानियों पर चल रही, बीवी अल्लाह के रास्ते में है, शौहर नाफरमानियों पर इतरा रहा है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मेरी बीवी बच्चे, मेरे अहले खाना को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना, मुझे और मेरे अहले खानों को मुत्तकी बना। अल्लाह हमें इन दुआओं को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे और इन दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह हमारी जानिब से हमारी जिंदगी में इसके असरात रहनुमा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदगी दे आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। इसी के साथ साथ इसी पारे में 19वां पारा हमारा चल रहा है, सूरह शुअरा।
کیا نام ہے؟ شعرا. شعرا ہے کیا اصل میں؟ شعرا ہے کیا اصل میں؟ آپ سنے ہیں شعر، شاعری، ادب، پوئٹری انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری. جو شاعری لکھتے ہیں اسے بولتے ہیں اردو عربی میں شاعر. شعر شاعری جو بناتے ہیں، بہت سارے قوالیاں لکھتے ہیں، بہت سارے چیزیں جمع کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب سماج تہذیبی اعتبار سے بہت 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 آگے تھا پوری دنیا کے. ایرانی اتنے آگے نہیں تھے ادب اور علم فنون میں جتنا عرب آگے تھا. لٹریچر، آج جو میگزین، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا یا لوگوں تک باتیں پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، پوری زمین میں سب سے آگے جو قوم تھی عرب قوم. اور عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم کہتے کسے مانو؟ عجم بولتے ہیں گونگے کو. عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہمارے علاوہ پوری زمین عجمی ہے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے. اتنا ناز تھا ان کو اپنی زبان پر، اتنا ناز تھا ان کو اپنی تہذیب پر. اور اسی میں سے ایک طبقہ تھا جو شعر شاعری لکھتا تھا. پیارے نبی کو بھی بولا گیا ہے، بولے تھے نہیں بولے تھے مشرکین کہ تو شاعر ہے؟ بولے تھے. کبھی وقت پڑا تو بولے تو پاگل ہے، کبھی وقت پڑا تو بولے تو شاعر ہے. شعرا کیا ہے؟ شاعر ایک ہوتا ہے، شعرا بہت ساروں کو ہوتا ہے. اس صورت میں جن کا تعلق شعر شاعری سے ہوتا ہے، جن کا تعلق جو ہے ادب سے ہوتا ہے، ان کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ غلط شاعری، بے حیائی والی شاعری. ہمارے بہت سارے بچے دو چار شعر کہتے ہیں، اس میں اتنی بے حیائی بھری ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اس میں بے حیائی. ہاں، جس کے پاس اس کا علم ہوتا ہے سنتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس سمجھ نہیں، اس کا علم نہیں. لیکن جب اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں تب نشاندہی ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. اس صورت میں کیا کیا باتیں بتائی، بنیادی سیکھیں گے. نمبر 1، آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا، سورت تو شروع ہوتی ہے اللہ کے کلام کے بارے سے. کیا کہا اللہ نے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے، اس میں کھلی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا آپ لوگوں کو ہدایت میں بلانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاک مت کر لو. دیکھو پیارے نبی کی کوشش کیسی رہے گی. اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ کا کام لوگوں کو بتانا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں، ان پر اگر آسمان سے کوئی چیز بھی نازل ہو جاتی نا، یہ لوگ ماننے والے ہوتے تو مان جائے. کیا ہوتے؟ ماننے والے ہوتے، آپ کی بات سن کر کے مان جاتے. یہ نہ ماننے والے ہیں، آسمان سے کوئی نئی نشانی بھی آئے گی لیکن تب بھی کیا کریں گے؟ نہیں مانیں. دیکھو اس صورت میں پہلی اور بنیادی بات کہ ادب، شعر، شاعری، علم اپنی جگہ پر، ایک اہل علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اہل علم کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اچھائی باتوں کو، صحیح باتوں کو قبول کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. یہ نہیں کہ میں ایک بات کہہ دیا، کل کے دن دلائل کی روشنی میں وہ بات غلط ہو جائے، اسے رجوع کرنے کی کوشش کرنا. ہاں، کم علمی کی وجہ سے کچھ بول دیے، اس پر جو ہے تحقیق کرنے کی جستجو ہونا چاہیے. ہاں، علم کی کمی کی وجہ سے کچھ متحرک ہو گئے، متشدد ہو گئے، جذباتی میں آ گئے، کوئی بات نہیں. اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب علم آ جاتا ہے، جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ قبول کر. کتنے مسائل ایسے ہیں امام مالکیہ، بہت سارے، آپ ان کی کتاب جب پڑھیں گے فتاوی امام مالکیہ، آپ دیکھیں گے کہ کتنے مسائل ایسے ہیں جو شروع کے دور میں انہوں نے کہا یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، لیکن بعد کے ایام میں انہوں نے رجوع کیا اور بعد کی ان کی زندگی کے آخری مرحلوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے جو اس بات کو جو پہلے ذکر کی اس کو رد کر کے بعد میں کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، اس کے بعد جو ہے بھائی یہ بات ہوئی اہل علم کے روشن، یہ اہل علم کی بات سے پتا. ہاں، ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اندر نہ تو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ، نہ علم دین کے لیے وقت نکالتے ہیں. بڑی زبردستی سے صبح شام 5-10 منٹ پکڑ لیے علم دین کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کم علمی کی بنیاد پر ہٹ دھرمی ہماری طبیعت ہو گئی. جو بدعت نہیں ہے اس کو بدعت کھلے طور پر کہنا. جن مسائل میں علماء کا اختلاف ہے
ان مسائل کو علماء کا اختلاف کہے بغیر یہ کہنا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں، یہ ہماری جاہلیت طریقہ ہے، یہ ہمارے لیے جاہلانہ طریقہ ہے، ہمیں یہ کیفیت نہیں اپنانی چاہیے۔ مشرکین عرب کی یہی کیفیت تھی، پہلے نبی اللہ کی باتیں بتاتے تھے لیکن ہٹ دھرم تھے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر، پہلے نبی اللہ کی نشانیوں کو بتاتے تھے، ہٹ دھرم سے اللہ اور اس کے باتوں سے، اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہوئے کہ ہم ہمارے باپ داداؤں کو ایسے پائے۔ پہلے نبی اللہ کی نشانیوں کو ذکر کرتے، جمے ہوئے تھے اپنی جہالتی طریقے پر، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے کبھی زندگی میں، کریں گے انشاءاللہ ایسے کام، مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی صفت ہے قبول کریں گے، پتھر نہیں ہے، پتھر نہیں ہے ہم جو ثابت ہو جائے منجمد ہو جائے، مٹی ہے ہم، مٹی کے اندر قبولیت کی صفت ہوتی ہے، برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اپنے وجود کو یاد کر لو، اپنے وجود کو یاد رکھو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس سمجھ میں یہاں تک تو سورۃ الشعراء ہم شروع کر لیے، یہ ماننے والوں کی صفت ہوتی ہے۔ اور موسیٰ، اور اس صورت میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا، ابراہیم علیہ السلام کا، سارے نبیوں کے واقعات کو ہم آج تفصیل سے نہیں سنیں گے، بنیادی بات ہم جانیں گے۔ کیا بات جانیں گے؟ موسیٰ اور اصحاب موسیٰ کو نجات ملی، کس سے نجات ملی تھی؟ کس سے نجات ملی تھی؟ فرعون سے۔ ہوا کیا منزل؟ اللہ کا حکم، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ موسیٰ وحی لے کر آئے، فرعون کے دربار میں کہا، پھر بادشاہ اسلام قبول کر لیے، بادشاہ جو ہے، ساری چیزیں، اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے؟ چائے پی لو، باتیں مت کرو، کوئی کبھی ایسا رہو زندگی میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بچوں کے لیے نصیحت ہے، زندگی ایسی گزارو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ چلو، موسیٰ اور اصحاب موسیٰ کا واقعہ ہم جان رہے تھے۔ بھائیوں، منظر بھی کچھ ایسا تھا جس پر ایک کم ایمان والا ہمت ہار گیا۔ کیا منظر ہے؟ پیچھے فرعونیوں کا لشکر، کس کا لشکر؟ فرعونیوں کا لشکر، اور سامنے راستہ بند ہے، صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی میں دریا تو تک جو ہے پہنچ چکے ہیں، تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آ رہی، سامنے پانی ہے، پیچھے جو ہے فرعونی ہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھو، اس وقت بنی اسرائیل کی کیا کیفیت ہے؟ بنی اسرائیل کی کیفیت کیا تھی کہ وہ لوگ جیسے ہی اس منظر کو دیکھے، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ فرعونیوں کے پاس ہم پکڑے جائیں گے، ارسٹ ہو جائیں گے، آج کیا ہو جائیں گے؟ انا لمدرکون، آج ہم فرعونیوں کے پاس ارسٹ ہونے والے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے بچنے کے۔ دیکھو ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی ذات، جب اس کی زندگی اللہ کے فیصلوں پر چلتی ہے، اس کے خواہشات اللہ کی تعلیمات کے تابع ہوتی ہیں، کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں موجود تھا، انہی کے ساتھ موجود تھے۔ ابھی یہ حکم نہیں ہوا موسیٰ کو لاٹھی مارنے کا، حکم سے پہلے کی موسیٰ علیہ السلام کی بات سنو۔ قال، موسیٰ نے کہا، کھلا، اپنی قوم سے کہا، ہرگز نہیں۔ کیا کہا؟ یہ کہیں کہ ہم آج ارسٹ ہونے والے ہیں، فرعونی ہمیں پکڑ لیں گے آج۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، جو امید ہے کہ میرا رب ہمیں راستہ بنا کر کے دے دے گا۔ کیا بنائے گا؟ راستہ بنا کر کے دے گا۔ بھائیوں، یہ بات کہی، اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ پر وحی کی، لاٹھی مارنے کی اور راستے کھولنے کی۔ بھائیوں دیکھو، انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایک ایسا وقت آتا ہے جو چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن، چند ایام کے ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے ایمان کو، جہاں وہ اپنے معاملات کو، جہاں وہ اپنے ساری چیزوں کو یا تو حق کی طرف کر سکتا ہے یا تو باطل کی طرف کر سکتا ہے۔ وہ پیریڈ اس کے لیے آزمائش کا بھی ہو سکتا ہے، امتحان کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے خود امتحان بھی ہو سکتا ہے، اس کے ایمان کا بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ جس کے شروع سے سارے فیصلے اللہ رسول کی تعلیمات پر ہوگی، ایسے موقع پر وہ کیا کہے گا؟
اللہ راستہ کھولے گا. ہے نہیں بہت سارے لوگ پورے راستے بند نظر آتے, کوئی راستہ نہیں, قرض میں ڈوبے گئے, چاروں طرف سے مسائل, قرض والے چاروں طرف سے تنگ کر رہے ہیں, جینا مشکل ہو گیا, کوئی کیس کر دیا ہے, معاشرے میں رہنا مشکل, جینا مشکل, چہرہ دکھانا مشکل. لیکن وہ بندہ جس کے شروع سے فیصلے ہدایت پر ہوتے, اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ہوتے, بڑے آرام سے کہتا ہے امید ہے کہ اللہ راستہ نہیں. وہی وہ بندہ جن کی زندگی شروع سے اپنی نفس پر چلتے ہیں, بڑا حیران ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, گھبرانے لگتا ہے, شہر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے, مقام چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے, بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے, کوئی فکر نہیں, خاندان کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل چیز بول رہا ہوں. اسی لیے اپنے فیصلوں کو اللہ رسول کے طریقے پر فیصلہ کرنے والے بن جاؤ. اس موقع پر بھی ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ بنیادی سبق ہے, اس کو سیکھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں, وصول کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو ہم ختم کریں گے. ابراہیم علیہ السلام جن کی عبادت جن کی زندگی آزمائش میں, جن کی زندگی امتحان میں, جن کی زندگی معاشرے اور جو ہے سماج سے کٹ کر جو گزری تھی, اللہ نے انہیں زندگی بھی دی, اللہ نے انہیں انعامات بھی دیا اور وہ صبر بھی دی. ان کے الفاظ کیا ہے ہمارے لیے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں الذی خلقنی فہو یہدین. ابراہیم علیہ السلام تنہا دعوت کا کام کر رہے ہیں, بعد میں جو لوگ اسلام قبول کر لیے, لیکن یہ ساری چیزیں نعمتیں ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہے, مجھے پیدا کرنے والا اللہ. غور سے سن ابراہیم علیہ السلام کی باتیں. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ دو چار کارنامہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ پر منسوخ کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا, میں نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا. یہ کام اور یہ باتیں غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے عزیز اور اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود, اتنی قربانیوں کے باوجود اپنی زبان سے جو کہہ رہے, اور سے سن ابراہیم نے کیا کہا, الذی خلقنی, کہ وہ ہے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا, وہو یہدین, مجھے ہدایت دینے والا بھی وہ, مجھے پیدا کرنے والا بھی وہ ہے, مجھے ہدایت دینے والا بھی. والذی هو یطعمنی ویسقین, وہ ہے میرا رب جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار بھی ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی رکھ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي, جب میں مر بھی جاؤں ثُمَّ يُحْيِينِ, مجھے زندہ رکھتا ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, میں اس رب سے میرے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے علم نصیب فرما, حکمت نصیب فرما, اور مجھے نیک لوگوں میں سے بنا لے. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, یا اللہ میری زبان کو سچائی سے بھر دے. کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ کے لیے اتنی باتیں ذکر کر. آج ہم دو چار کاروبار بہت کھڑا لیتے, کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت مسائل آئے, مشکلات آئے, میں یہاں سے وہاں میں چل کر جاتا تھا. یہ زبان سے نہیں نکلتا, یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی. صرف اپنی قربانیاں, کہ اللہ کی نعمتیں نہیں, کہ اللہ کی نعمتیں نہیں, اللہ کے انعامات نہیں. بھائی یاد رکھو, زندگی میں کچھ کرو نہ کرو, زندگی میں اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں کہ ہم گنتے رہیں گے ہرگز گن نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندگی دے شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما دے, اور جب موت دے عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی میں ایمان کی دولت نصیب فرما دے, استقامت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی میں من چاہی زندگی نہیں, رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں, یا اللہ کھڑے ہوئے ہیں, یا اللہ غیب سے راستے نصیب فرما دے, یا اللہ غیب سے راستے نصیب فرما دے. امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما دے, اللہ ہدایت پر لانے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے, ہدایت پر استقامت سے چلنے کی توفیق نصیب فرما دے, پرانی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں منہج سلف کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین.
یا اللہ ہمیں دنیا میں جو نعمتیں تو دے رہے تھے الحمدللہ، لیکن آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.